تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جی آئسولیشن کا شکار اگر نہیں ہونا تو پھر آپ ان ملیٹنٹس کے خلاف، ان بینڈ آؤٹ فٹس کے خلاف کاروائیاں کریں، اور تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے فوج کاروائیاں نہیں کرتی اور فوج کی حمایت حاصل ہوتی ہے، وہی مطالبہ جو آپ سے دنیا کر رہی ہے، جی یو ایس کر رہا ہے، یہ ہم انٹرنیشنلی گلوبلی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کون سے محاذ ہم اپنے لیے کھڑے کر رہے ہیں؟ سعدیہ، کہتے ہیں نا جہاں دھواں ہو وہاں آگ ہوتی ہے تو دھواں ہوتا ہے، ایک بات مان لینا چاہیے ہمیں۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ بنا لینا، رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے۔ پرسیپشن ہے، پرسیپشن ہواؤں میں نہیں بنتی، یہ زندگی ہے۔ ایک امیج ہے آپ کا، وہ آپ نے بڑی محنت سے بنایا ہے، وہ کمایا ہے، اتنی ہی محنت سے، اتنی ہی شدت سے آپ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اٹ از دیر، یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ ملکوں کو بھی بہیو کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے بین الاقوامی برادری میں انسانوں کی طرح باوقار طریقے سے زندہ رہنا ہے تو باوقار طریقے سے بہیو کرنا ہوگا۔ اس طرح کی ایڈونچرز ہماری بالکل دیانتداری سے، میں دل کی گہرائیوں سے ایک پاکستانی کے طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں، یہ بات جس نے بھی کی ہے اس نے 100% ٹھیک کہا ہے کہ بھائی نئی گنجائش جب تک تم کر سکتے تھے کر لیا، آپ لوگوں نے غلط کیا، آپ نے کشمیریوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ انفیکٹ یہ دو ملکوں کا باہمی جھگڑا بن کے رہ گیا، حالانکہ کشمیریوں کی اپنی ایک زندگی، ان کی آزادی کی جنگ تھی جس کو آپ نے ڈسٹارٹ کر دیا۔ چلو او بھائی بس کرو، کالعدم تنظیموں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ کون ہے، کس کو یہ حق پہنچتا ہے؟ مجھے بتائے گا اسلام کیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنے آپ کو امپوز کرنا اور پھر یہ لے کے پھر رہے ہیں چندے کے باکس رکھے ہوئے، انہیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ بے شمار ایسا ایلیمنٹ ان میں سے ایسا نکلا ہے جنہوں نے ان کی یاڑ میں قبضہ گروپوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور فلاں کیا ہے، لمبی تاریخ ہے، بچہ واقف ہے اس چیز کو تو ظاہر اگنور نہیں کر سکتے۔ مکمل طور پہ جان چھڑاؤ، جان چھڑانے کی اداکاری نہ کریں، مکمل طور پر جان چھڑائی جائے، صحیح ہے۔ لیکن اب یہ جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے یہ جو محاذ آرائی چل رہی ہے اور بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے، سرجیکل سٹرائک والا، اس کے بعد آپ کو حالات مزید کشیدگی کی جانب دکھائی دیتے ہیں بڑھتے ہوئے، یا پھر یہ معاملہ اسی طریقے سے، کیونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیر پاورز ہیں، آل آؤٹ وار تو نظر نہیں آئے گی، بٹ along LOC اسی طریقے سے جو ہے اس کا مشز جو ہیں چلتی رہیں گی بھارت کی جانب سے، یہاں پہ آپ معاملہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، میں اس خطے کا شہری ہوں، ٹھیک ہے، 70 سال پہلے تک اٹ واز دا سیم کنٹری۔ یہ کتنی بےہودہ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نواز شریف صاحب کی پچھلی ٹائم میں تو کدھر گیا ٹو ٹنگ؟ اچھا بنگلہ دیش ہمارا بھی یہ ٹو ٹنگ تھا، اور ٹو ٹنگ کیا، وہ تو پتہ نہیں کیا تھا، وہ اب علیحدہ ہے۔ انہوں نے کرودھ پالا ہوا ہے ہمارے خلاف، ٹو ٹنگ نہیں ہوتے، کوئی انگ ٹوٹ نہیں ہوتا۔ یہ آج کی دنیا میں دیکھیں، جیسے مودی صاحب بات خوبصورت کی تھی، مودی صاحب کی وہ بڑی معتبر بات تھی کہ بھائی غربت کے، جہالت کے، فلاں کے، اور ایک اور بات، پتہ نہیں آپ کو ٹائم کتنا، میں آپ کو 10-20 ذاتیں پڑھ کے بتاؤں جو یہاں بھی پائی جاتی ہیں وہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ تاریخی طور پہ کم از کم اس بات کا ہی لحاظ کر لو کہ جتنے آپ کو چیمے، چٹھے، رندھاوے، چوہان، باجوے، رانے، کپاڈیے، نکئی، نت، گھومن، ڈھلوں، کھنے، بھٹے، بھنڈر، کھوکھر، جنجوئے، گوندل، گجرال، یہ سپرے، یہ جتنے نظر آتے ہیں، یہ دیکھو تو صحیح، یہ وہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ کو لحاظ کرو، تم ثابت کرو خود کو کہ تم یورپین قوموں سے کمتر نہیں ہو۔ انہوں نے 100 سال کی جنگیں لڑ کے، اتنی آپس میں نفرت تھی، اب بھی وہ قالین اٹھا کے دیکھیں تو اس کی جھلکیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو تم بھی میچیورلی ذرا بہیو کر لو، ترس کھاؤ اپنے لوگوں پہ۔ یہ پتہ نہیں ان کو مطلب آزادی کو یہ انوکھی مل گئی ہے، ان سے ہضم نہیں ہو رہی، میچیور طریقے سے بیٹھو۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اچھا اب یہ جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی، اس کو سراہ بھی رہے ہیں، اب بھی تو اپوزیشن والوں نے بھی سراہا کہ جی کشمیر کا موقف تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اٹھایا ہے، لیکن اعتزاز صاحب نے جس طریقے سے بات کی پارلیمان کے اندر کہ جی آپ نے کلبھوشن کا نام نہیں لیا، وہ آپ نہیں کرتے، بھارت کے حوالے سے بات نہیں کرتے، آپ بلوچستان میں بھارت کی انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں، عالمی فورمز پہ اس کو نہیں اٹھاتے، تو اس حوالے سے واقعی میں
ہم کسی مصلحت کا شکار ہیں یا پھر ہماری مجبوری بن کے رہ گیا خاموش رہنا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا موقف جو ہے وہ سنا نہیں جائے گا، ترجیح جو ہے، فوقیت جو ہے وہ بھارتی موقف کو ہی دی جائے گی؟ دیکھیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دونوں طرف نا ایک انٹلیکچوئل ڈیپتھ کی کمی ہے. مثلا یہ کہنا گلبھوشن کا نام نہیں لیا، پوری دنیا کو پتا ہے یار، ضروری ہے وہ نام گلبھوشن کا ڈالنا. بلوچستان میں وہ لوگ کیا گند ڈال رہے ہیں، وہاں سے پکڑا گیا. مطلب اٹس اے نون تھنگ. کر دیتے پرائم منسٹر صاحب یہ بات کر دیتے تو بہتر تھی. اچھا نہیں کی تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. اچھا پھر ایک اور بات، یہ ایک ریزنبلی گڈ سپیچ تھی. اب ایک جو اصل میں سوال ہے وہ کیا ہے کہ جو کچھ پرائم منسٹر نے کہا اس پہ نہ تنقید بنتی ہے نہ اس کی تعریف بنتی ہے. تنقید کا تو میں نے بتا دیا کہ یار obvious باتیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، وہ 8 گھنٹے بولتا رہتا وہاں. نہیں، تعریف بھی نہیں بنتی، وہ بھی چمچا گیری ہے. وجہ بھائی یہ نہ کرتے تو کیا بان کی مون کو پوچھتے اور سنا تیرے بچیاں کا کی حال ہے، تیری بھینس نے کٹی دی ہے کٹا دیا ہے. مجھے بتائیں، کہتے کہ جی یہ جو یو این کی بلڈنگ ہے اس پہ کوئی پینٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ فلانے دروازے کا جو ہے وہ اس کا کوئی قابلہ قبلہ مجھے ڈھیلا نظر آیا ہے. کیا ہے یہ؟ مطلب کیا کرنے گئے تھے وہاں کھڑے ہو کے؟ جتنا کچھ بولا ہے اگر یہ بھی نہ بولتے تو مجھے بتائیں کیا کرتے؟ نیو یارک کے موسم کا حال سناتے ان کو اندر بیٹھ کیا؟ سو یہ ایک ایسی تقریر تھی جس کو بس ٹھیک ہے فائن، نہ وہ اچھی تھی نہ بری تھی. ڈالنے کو اب یہ گلبھوشن کا بھی کہہ دیتے، بلوچستان کا بھی کہہ دیتے، اور اگر نہیں بھی کہا تو کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہے آپ نے کہا نون. جو نہیں بھی کہا تو کوئی توپ نہیں. ہاں جو کہا اس پہ جو مراسی شروع ہیں، مراس پونا کر رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے. بھئی یہ بھی نہ کہتے تو کیا کہتے؟ ان کو بتائیں گے یہ بیگارے بینگن کیسے بنتے ہیں. کیا کرنے گیا تھا؟ سوچ تو مار دیا آپ نے اس ملک کو کھایا پیا لوٹا برباد کیا، اینڈ آن ٹاپ آپ جو پیسہ آپ تعلیم پہ لگا سکتے تھے، آپ نے میٹرو، آپ نے موٹر وے اس ملک کے منہ پہ تماچا ہے. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے. ہم ہائی پروفائل گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں، ٹول دیتے چلے جاتے ہیں، نہ آگے 4 گاڑیاں ہوتی ہیں نہ پیچھے ہوتی ہیں. میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اندھے ہیں ہم. میں جب بھی اسلام آباد گیا ہوں I have always enjoyed the drive, mind you. جی. لیکن میں ہمیشہ کڑا ہوں. یہ کہتے تھے کک سٹارٹ ملے گا اکانومی کو. اکانومی کا کیا اس نے بگاڑ لیا ہے. 4-3 گاڑیاں آگے جا رہی ہوتی ہیں آپ سے، 2-3 پیچھے آ رہی ہوتی ہیں، اور جو سامنے سے آنے والی لین ہوتی ہے اس کی بھی یہی کیفیت ہوتا ہے. کتنے سال ہو گئے تم ارمو کرمو کھا گئے. ریمنڈ بیکر کی کتاب تمہاری کرپشن کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے. پاکستان میں تو لوگ بکواس کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، جاؤ اس پہ کیس کرو. ٹھیک ہے. لیکن کیا مجھے اس کا شعور اور عقل بھی ہے؟ میرے پاس ویژن ہے، میرے پاس وہ ڈیپتھ ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ یہ ٹائٹینک گلیشیئر کی طرف جا رہا ہے، اس کو روکنا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے یہ طاقت سے رکے گا. رہ گئی عوام کی طاقت. وہ بھٹو نے بھی بیوقوف بنایا تھا، طاقت کا سرچشمہ عوام، کھے عوام سوا عوام. انسان بہت بڑی لائبلٹی ہوتے ہیں اگر جاہل ہوں. یاد رکھیں آپ کی آبادی آپ کا بہت بڑا ایسٹ ہے اور اتنی ہی خوفناک لائبلٹی بھی ہے. اگر آپ نے ان کو کوئی سکل نہیں دی، آپ نے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا، آپ نے ان کو گروم نہیں کیا، آپ نے ان کو ٹرین نہیں کیا، تو ان سے بڑی لائبلٹی کوئی نہیں. یہ ایسٹ میں تبدیل ہوتے ہیں بھائی، اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے. بنجر زمین خالی پڑی ہے، بیج کا ڈھیر ادھر پڑا ہے، ادھر پانی بہ رہا ہے، ان سب کے ملاپ سے فصل اٹھتی ہے اور پھر وہ اثاثے میں تبدیل. ورنہ اکیلا بیج پڑا ادھر گل رہا ہے، زمین ادھر بیکار پڑی ہے، پانی ادھر ضائع جا رہا ہے، کوشش کر ہی نہیں رہا. اچھا اب یہ جو ہم نے ایک ادارے کی بات کی، کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل. ابھی ہم نے ایک ادارے کی بات کی، اب اسی حوالے سے بڑے معتبر اخبار کی خبر، اور پھر سیرل المیڈا کا نام جو ہے وہ ECL پہ بھی ڈال دیا گیا. یہ ہوا کیا؟ یہ خبر واقعی میں ریلیز خود سے کرائی گئی مسل دکھانے کے لیے؟ یہ تھا کیا؟ اب آج چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا ہے کہ جی مجبوری تھی ہماری
کہ ہم سیرل کا نام جو ہے وہ ECL پہ ڈالتے ورنہ ہمیں ہی گناہ گار سمجھا جا رہا ہوتا. انویسٹیگیشن چل رہی ہے, کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے پاس کیا اس حوالے سے انسائٹ سٹوری ہے کہ کیا ہوا کیا؟ نہیں, میرے پاس انسائٹ سٹوری نہیں ہے کوئی بھی. میرا کیریئر از ویری ڈفرینٹ. میں نہ کبھی رپورٹنگ کے قریب سے گزرا ہوں زندگی میں, نہ میرا کبھی نیوز روم سے تعلق رہا ہے. آئی ایم بیسیکلی اے رائٹر. میں ان معنوں میں جرنلسٹ نہیں ہوں, چونکہ میری دونوں کی ایک دن کا بھی ایکسپوئر نہیں ہے میرا ایز اے رپورٹر یا نیوز روم کے. میرا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے. سو میں اس معاملے میں جرنلسٹ کی کیٹیگری میں میں فٹ بیٹھتا ہی نہیں ہوں. اچھا, باقی دیکھنا ہے آپ نے ان کا ریکارڈ کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ چین چلاکی میں یعنی چتر چلاکی میں ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. they can do anything, they can go to any lengths. اس کی وجہ ہے یہ پہلا حکمران اس طرح کا یہ ہے سلسلہ جو بہت ہی نیچے سے اٹھ کے بہت ہی اوپر تک پہنچا ہے. سو ان جتنی ہنر مندی کسی کے پاس نہیں. یہ گوال منڈی رام گلی سے لے کے تو پھر مطلب تیسری بار وزیر اعظم ہونے, ان سے زیادہ میں یہ میں خاص ایک ان کے لیے ٹرم استعمال کیا کرتا جس کو مجھے یاد نہیں آ رہی. یہ بہت بہت فنکار, بہت ہی کلاکار لوگ ہیں. یہ سجی دکھا کے خبیب پر پیر پگاڑا, ان کے بارے میں پہلے پیر پگاڑا موجودہ ہے یہ نہیں, ان کے جو بڑے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کمزور ہوں. یہ جملہ ان کے بارے میں انہوں نے بولا تھا کہ کمزور ہوں تو پاؤں پڑیں گے, تگڑے ہوں تو گریبان پکڑیں گے, درمیان میں کام کوئی نہیں ان کا. سو ان سے کچھ بعید نہیں ہے. رہ گئی آپ نے کہا خبروں شبروں کا مجھے نہیں پتا ہوتا, میں تو ویسے بھی سوشلائز نہیں کرتا. میرا